بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہم 135 نمبر سبق پڑھ چکے اور احکام کے دوسرے حصے میں سبق نمبر 136 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 135 سبق نمبر میں بھی ہم نے مبطلات نماز پڑھی اور ابھی 136 سبق میں بھی مبطلات نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 1125، 1126، 1127 اس طرح سلسلہ جو ہے وہ یہاں شروع کر رہے ہیں۔ کرتے ہیں مسئلہ 1125، اس کا ٹائٹل اور عنوان مبطلات نماز۔ جی تو اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ انسان کے لیے سلام کا جواب اس طرح دینا ضروری ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، لیکن اگر سلام کرنے والا بہرا ہو یا سلام کہہ کر جلدی سے گزر جائے، چنانچہ ممکن ہو تو سلام کا جواب اشارے سے یا اسی طرح کسی اور طریقے سے اسے سمجھا سکے تو جواب دینا ضروری ہے۔ اس صورت کے علاوہ جواب دینا نماز کے علاوہ کسی اور جگہ پر ضروری نہیں اور نماز میں جائز بھی نہیں ہے۔ انسان کے اوپر سلام کا جواب، پچھلے مسئلے میں بھی، پچھلے سبق میں بھی ہم نے بتایا کہ سلام کا جواب فوری ہے اور یہ فوری ادا کرنا چاہے نماز کی حالت میں ہو چاہے نماز کی حالت کے علاوہ ہو، دینا واجب اور فوراً ہے۔ مسئلہ نمبر 1126، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مبطلات نماز ہے۔ آئے متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ واجب ہے کہ نمازی سلام کے جواب کو سلام کی نیت سے کہے اور دعا کا قصد کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی خداوند عالم سے اس شخص کے لیے سلامتی چاہیے جس نے سلام کیا ہو۔ یہ نیت کرنا بھی بہت آسان مسئلہ۔ جی مسئلہ نمبر 1127، اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی مبطلات نماز ہے۔ آئے متن کو پڑھتے ہیں۔ اگر عورت یا نامحرم مرد یا وہ ممیز بچہ، یعنی جو بچہ اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو، نماز پڑھنے والے کو سلام کرے تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کے سلام کا جواب دے، اور اگر عورت سلام علیک کہہ کر سلام کرے تو جواب میں کہہ سکتا سلام علیک، یعنی کاف کو زیر دے۔ انتہائی آسان مسئلہ، توجہ دلانے کے لیے رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر عورت یا نامحرم مرد یا وہ ممیز بچہ، یعنی جو بچہ اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو، اس کو ممیز کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو سلام کرے تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کے سلام کا جواب دے، اور اگر عورت سلام علیکم کہہ کر سلام کرے، جواب میں کہہ سکتا ہے سلام علیک، یعنی کاف کو زیر کے ساتھ، کاف کیونکہ ضمیر زبر کے ساتھ ہو تو مرد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور زیر کے ساتھ ہو تو عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس طرح کہنا بھی درست ہے۔ جی یہ تو تھا مسئلہ نمبر 1127۔ مسئلہ نمبر 1128، اس کا عنوان بھی مبطلات نماز ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا سلام کا جواب نہ دے تو وہ گنہگار ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ نماز اگر پڑھنے والا نماز پڑھ رہے، سلام کرنے والے نے سلام کیا تو جواب نہیں دیا، نماز تو صحیح ہے لیکن اس کی جواب نہ دینے کی وجہ سے گنہگار ہے۔ 1129 مسئلہ نمبر مبطلات نماز۔
اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھنے والے کو غلط سلام کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کے سلام کا صحیح جواب دے۔ دوبارہ مسئلے کو اگر کوئی شخص نماز پڑھنے والے کو غلط سلام کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کے سلام کا صحیح جواب دے۔ یعنی سلام اگر کوئی غلط کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن جواب دینے والے کا فرض اور واجب ہے کہ وہ صحیح جواب دے۔ مسئلہ نمبر 1130 مبطلات نماز۔ کسی ایسے شخص کے سلام کا جواب دینا جو مزاح اور تمسخر کے طور پر سلام کرے اور ایسے غیر مسلم مرد اور عورت کے سلام کا جواب دینا جو ذمی نہ ہو واجب نہیں ہے۔ ایسا شخص جو مذاق کرتا ہے، ایسا شخص جو تمسخر اڑاتا ہے، اس کے جواب دینا جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو کافر ہے لیکن مسلمانوں کے اس ملک میں، وطن میں نہیں رہتا، وہ ذمی نہیں ہے، تو اس کو جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر ذمی ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کے جواب میں کلمہ علیہ کا کہہ دینا کافی ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1131 اگر کوئی شخص کسی گروہ کو سلام کرے تو ان سب پر سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک شخص جواب دے دے تو کافی ہے، واجب کفائی ہے۔ یہ عام فہم مسئلہ ہے اور اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال 1131 مسئلہ نمبر اگر کوئی شخص کسی گروہ کو سلام کرے تو ان سب پر سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر اس میں سے ایک شخص جواب دے دے تو کافی ہے۔ جی نیکسٹ 1132 مسئلہ نمبر اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مبطلات ہے، مبطلات نماز۔ اگر کوئی شخص کسی گروہ کو سلام کرے اور جواب ایک ایسا شخص دے جس کا سلام کرنے والوں کو سلام کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس شخص کے جواب دینے کے باوجود سلام کا جواب اس گروہ پر واجب ہے۔ جی دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ 1132 مسئلہ اگر کوئی شخص کسی گروہ کو سلام کرے اور جواب ایک ایسا شخص دے جس کا سلام کرنے والے کو سلام کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس شخص کے جواب دینے کا باوجود سلام کا جواب اس گروہ پر واجب ہے۔ تو کیونکہ ارادہ ہی نہیں تھا اس شخص کا، کسی اور نے جواب ایسے ہی دے دیا ہے، اس وجہ سے اس پر کوئی چیز جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی۔ مسئلہ نمبر 1133 اس کا ٹائٹل عنوان بھی مبطلات نماز ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گروہ کو سلام کرے اور اس گروہ میں سے جو شخص نماز میں مشغول ہو وہ شک کرے کہ سلام کرنے والے کا ارادہ اسے بھی سلام کرنے کا تھا یا نہیں تو ضروری ہے کہ جواب نہ دے، اور اگر نماز پڑھنے والے کو یقین ہو کہ اس شخص کا ارادہ اسے بھی سلام کرنے کا ارادہ تھا لیکن کوئی شخص سلام کا جواب دے دے تو احتیاط کی بنا پر یہی حکم ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ سلام کرنے والے کا ارادہ اسے بھی سلام کرنے کا ارادہ تھا اور کوئی دوسرے جواب نہ دے اور یا شک کرے کہ دوسرے نے جواب دیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ سلام کا جواب دے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کوئی سلام کرے اور اس کا ارادہ بھی اس پر سلام کرنے کا ہو تو پھر اس کو جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر کوئی سلام کرے اور اس کا جس پر سلام کر رہا ہے وہ نہ ہو، وہ نمازی نہ ہو تو پھر اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ 1134 اس مسئلے کا ٹائٹل اور عنوان بھی مبطلات نماز ہیں۔ 1134 مسئلے کا
اور اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ سلام کرنا مستحب ہے، اور اس امر کی بات بہت تاکید کی گئی ہے کہ سوار پیدل کو اور کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ بہت آسان، بس توجہ دلانے کے لیے رپیٹ کر رہا ہوں۔ سلام کرنا مستحب ہے، اور اس امر کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ سوار پیدل کو، کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ مسئلہ نمبر 1135، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مبطلات نماز ہے، اور ذیلی ٹاپک سلام کا چل رہا ہے۔ اگر دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اس کو سلام کا جواب دے۔ جی، انتہائی آسان مسئلہ، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اس کے سلام کا جواب دے۔ مسئلہ 1136، مبطلات نماز میں سے اگر انسان نماز نہ پڑھ رہا ہو تو مستحب ہے کہ سلام کا جواب اس سلام سے بہتر الفاظ میں دے۔ مثلا اگر کوئی شخص سلام علیکم کہے تو جواب میں کہے سلام علیکم۔ اور ورحمۃ اللہ کا اضافہ بھی ساتھ کرے۔ تو رحمۃ اللہ کا اضافہ جو ہے وہ یہ بہتر الفاظ ہیں، یعنی پہلے کی نسبت بہتر۔ اس کا معنی یہ بنے گا نا کہ آپ پر سلام ہو، پہلے نے کہا، پھر آگے سے جواب میں کہا کہ آپ پر سلام ہو، آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ جی، ہفتم یعنی ساتواں سے مراد مبطلات نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو مبطلات نماز میں ساتواں نماز کا مبطل ایک آواز کے ساتھ جان بوجھ کر ہنسنا، اگرچہ بے اختیار ہنسے، اور جن باتوں کی وجہ سے ہنسے وہ اختیاری ہوں، بلکہ بنا پر احتیاط واجب اختیار کی بنا پر جن باتوں کی وجہ سے ہنسی آئی ہو، اگر وہ اختیاری نہ بھی ہوں تب بھی اگر نماز کو دوبارہ پڑھنے کا وقت ہو تو ضروری ہے کہ دوبارہ پڑھے، لیکن اگر جان بوجھ کر بغیر آواز یا ساہون آواز کے ساتھ ہنسے تو اس کی نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نماز کے مبطلات میں سے کہ ایک آواز کے ساتھ جان بوجھ کر ہنسنا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کا چہرہ اور پورا بدن متغیر جب ہو جاتا ہے تو یہ ہنسی جو ہے وہ مبطلات میں سے شمار ہوتی ہے، نماز باطل۔ مسئلہ نمبر 1137، اس کا ٹائٹل عنوان مبطلات نماز ہے، اور ذیلی ٹاپک جو ہے وہ ساتواں مبطلات ہنسنا۔ آئیں متن پڑھتے ہیں۔ اگر ہنسی کی آواز روکنے کے لیے کسی شخص کی حالت بدل جائے، مثلا اس کا رنگ سرخ ہو جائے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ دوبارہ انتہائی آسان اور اہم مسئلہ، اگر ہنسی کی آواز روکنے کے لیے کسی شخص کی حالت بدل جائے، مثلا اس کا رنگ سرخ ہو جائے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ جی، ہشتم کیا ہے؟ ہشتم مبطلات نماز میں سے آٹھواں۔ آئیں اس کے متن کو پڑھتے ہیں۔ احتیاط واجب کی بنا پر یہ نماز کے مبطل میں سے ہے کہ انسان دنیاوی کاموں کے لیے جان بوجھ کر آواز سے یا بغیر آواز کے روئے، لیکن اگر خوف خدا سے یا شوق خدا یا آخرت کے لیے روئے تو خواہ آہستہ روئے یا بلند آواز سے روئے، کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بہتر اعمال میں سے ہے۔ لیکن اگر دنیاوی حاجت کو حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خدا میں تذلل، خشوع و خضوع نیت سے روئے تو کوئی
ہرجو نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ سمجھ کے نماز پڑھنی ہوگی، حتیٰ کہ انسان کے ہنسنے پر بھی اس وقت پابندی ہے۔ ہاں اگر تھوڑی بہت مسکراہٹ اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن مکمل ہنسنا یہ نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔